اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پروگرام کربلا پیغام زندگی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کہ کربلا ہمارے لیے پیغام زندگی ہے۔ دین اسلام ہمیں زندگی کی دعوت دیتا ہے اور کربلا ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، بقا عطا کرتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پیغام کربلا کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی دعوت دے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤ گے۔ ناظرین، یقیناً اسلام ہمیں زندگی کی دعوت دیتا ہے، حیات بخشتا ہے، لیکن تاریخ میں ایک مجاہد ایسا بھی ہے کہ جس نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اسلام کو جلا بخش دی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے سوال بیعت پر مدینہ چھوڑا، ایام حج میں مکے سے سفر اختیار کیا۔ اس وجہ سے تمام عرب کے قبیلوں میں حیرت تھی کہ حسین ابن علی کہاں گئے، حج بھی نہ کیا، انہوں نے تمام اہل و عیال اور اقربا کے ساتھ نانا کی قبر کو کیوں چھوڑ دیا؟ پھر یقیناً جواب یہی آئے گا کہ یزید کی وجہ سے۔ کیوں آخر یزید کی وجہ سے؟ یزید کیا چاہتا ہے؟ حسین سے بیعت چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرزند رسول یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال پھر اٹھیں گے کہ پھر خیام نہ کیا، کس لیے حج کو ترک کر دیا؟ جان کا خطرہ تھا۔ مکے میں حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کچھ لوگ بھیجے گئے تھے۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ فرزند رسول کو حرم میں بھی چین سے نہ رہنے دیا جائے۔ یہ وہ تذکرے تھے جو مکہ معظمہ اور اس کے اطراف اور جانب میں اکثر حلقوں میں بہت اہمیت کے ساتھ جاری تھے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر سفر کے عالم میں تھے۔ حسینی قافلہ نیکیوں کی دعوت دیتا ہوا ایک خاموش مبلغ تھا۔ آپ انسانیت کی روح، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی، سخی، مظلوموں پر رحم کرنے والے، حق کے لیے آواز بلند کرنے والے، صاحب بصیرت، محبت کرنے والے، پیشوا، شجاع ترین انسان کامل ہیں۔ روز عاشورہ ابا عبداللہ الحسین میدان کربلا میں کبھی اپنا تعارف اس طرح سے کرواتے ہیں، میں حسین ابن علی ہوں، بخدا میں ہرگز اپنا منہ نہ موڑوں گا، اپنے اہل و عیال کی حمایت کروں گا اور دین نبی پر قائم رہوں گا۔ اور کبھی آپ اس وقت جب کہ میدان کارزار میں تنہا کھڑے ہیں فرماتے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں جو کہ ہاشم کی پاک نسل سے ہیں، میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں فرزند علی ہوں۔ میر انیس میدان جنگ میں امام حسین علیہ السلام کی حالت کا بیان اس طرح سے کرتے ہیں کہ پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی، اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی، دریا حسین کی ہے ترائی حسین کی، دنیا حسین کی ہے خدائی حسین کی، بیڑا بچایا آپ نے طوفان سے نوح کا، اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا۔ روز عاشورہ آپ کی شجاعت اور اطمینان قلبی کو دشمن کے راوی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم، کسی شکستہ انسان جس کے اہل بیت، اولاد اور اصحاب سب قتل ہو گئے ہوں اور اس کا دل اتنا مطمئن ہو، مجھے تعجب ہے کہ یہ کون سا دل تھا کہ جو اتنا شکستہ ہو کہ اس کے اولاد اور اصحاب کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، لیکن اس کا قلب اتنا قوی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ پسر سعد کے اعلان پر کہ یہ علی کا پسر ہے، ان سے تنہا مقابلہ نہ کرو، ہر طرف سے تیر و تلوار، نیزے اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، لیکن پسر زہرا نے تنہا مقابلہ بھی کیا اور آواز دے کر خیمے میں بیبیوں کو تسلی بھی دی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یہ خبر مدینے پہنچی تو لوگوں کو اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ پیغمبر کے فرزند کو قتل کر ڈالا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں رابطے بہت کم تھے، مثلاً مدینے کے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ شام میں کیا ہو رہا ہے، وسائل کم تھے۔ آج کل ہم موبائل کی وجہ سے دنیا کے بارے میں بہت سی باتیں بہت کم وقت میں اور آسانی سے جان جاتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔
آمد و رفت بہت کم تھی، وہ لوگ بھی کبھی اتفاق سے مدینے سے شام جاتے اور یزیدی حکومت سے تقریباً بے خبر ہی تھے۔ لوگوں کی ایک جماعت اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے شام بھیجی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کس لیے قتل کر دیے گئے۔ اس جماعت کی واپسی پر لوگوں نے پوچھا کہ کیا واقعہ گزرا۔ جو لوگ حالات کا جائزہ لے کر آئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک جملے میں بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب تک وہاں رہے یہی کہتے رہے کہ اے خدا ایسا نہ ہو کہ آسمان سے پتھر برسیں اور ہم اس حال میں ہلاک ہو جائیں، اور ہم تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں کہ جو گناہوں میں پوری طرح سے ملوث ہے۔ اور پھر اس کے بعد یزید کی تمام برائیوں کو بیان کیا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ جو مدینے میں بغاوت ہو گئی، حالات یکسر بدلنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ جب ایسا شخص اسلام کا نگہبان ہو تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لو، اور اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آتی تھی، لیکن آپ کی شہادت نے حالات کو بالکل بدل ڈالا۔ آج اگر اسلام اپنی اصل حالت میں باقی ہے تو کربلا کی اس عظیم الشان قربانی کے نتیجے میں ہی ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا، وطن سے ہجرت کی اور دین اسلام کے مقابلے میں جان و مال یا کسی بھی چیز کو عزیز نہ کیا۔ آپ نے ظہر کی نماز تیروں کی چھاؤں میں پڑھی تو وقت عصر زیر خنجر آخری سجدہ کیا اور یہ پیغام دے دیا کہ نماز کی فضیلت کو سمجھنا، اللہ رب العزت کی بندگی کو کم نہ سمجھنا، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ توحید الہی کا اقرار کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ کربلا جاتے وقت آپ نے قصر بنی مقاتل میں پیاسے دشمنوں اور ان کے جانوروں کو اپنے پاس موجود پانی سے سیراب کیا۔ ایثار و قربانی، حق و صداقت آپ کے کردار کی مختلف خوبیاں ہیں۔ ہم اگر امام حسین علیہ السلام کے بتائے گئے راستے پر آگے بڑھے تو آپسی کشمکش ختم ہو جائے گی اور دنیا ایک نقطے پر جمع ہو جائے گی۔ امام حسین کی عزاداری کرے تو ساتھ ہی کربلا کے کردار سے سبق حاصل کرے اور صحیح معنوں میں حسینی بنے۔ آپ نے موت کو عزت نفس پر ترجیح دی۔ آخر میں دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ ہماری نیتوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے دلوں کو پاک اور خالص بنا دے اور ہمیں حسینی کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔